بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 150 ہے، جس کا عنوان ہے باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا وذكر قول خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ عنہا، ان سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور بقیہ حدیث یونس اور معمر کی روایت کی طرح نقل کی ہے، اور اس میں حدیث کا پہلا حصہ نہیں کہ سب سے پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ سچا خواب تھا، اور پہلی روایت کی طرح اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا اے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الملک بن شعیب بن لیث الفہمی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی شعیب بن لیث بن سعد الفہمی، تیسرے ہیں ان کے دادا اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور، اور چوتھے ہیں عقیل بن خالد ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئست منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وہی الاوثان قال ثم تتابع الوحی۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں فرمایا، اس زمانے میں ایک بار میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان سے میں نے ایک غیبی آواز سنی، میں نے سر اٹھایا تو وہی فرشتہ میرے سامنے تھا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، ایک کرسی پر جو زمین و آسمان کے مابین معلق تھی اس پر بیٹھا ہوا تھا، میں اسے دیکھ کر خوف سے سہم گیا اور گھر لوٹ آیا، اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، چنانچہ گھر والوں نے مجھے چادر اڑائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے اور گندگی کو چھوڑے رہیے، گندگی سے مراد بت ہیں۔ پھر اس کے بعد متواتر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی ثقۃ مکثر فقیہ، دوسرے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ جن کا مکمل نام ہے جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام السلمی۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس باب کی پہلی حدیث کی سند کے اندر ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس سند میں ابو سلمہ تابعین کے فقہائے 7 میں سے ایک ہیں،
اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو صحابی ابن صحابی ہیں۔ انہوں نے 19 غزوات کے اندر شرکت کی، صحابہ کرام میں سے مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 1540 احادیث کو روایت کیا ہے۔ فترۃ الوحی سے مراد وہ وقت ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق یہ وقفہ اس لیے تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی دوبارہ آمد کی شدید خواہش پیدا ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی روحانی تعبیر پیش کی کہ انسان میں بشری اور ملکوتی دونوں صفات ہوتی ہیں، اور جب وہ ظلمت سے نور کی طرف آتا ہے تو ان صفات میں کشمکش ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ کا امر مکمل ہو۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقفے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم لاحق ہوا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر خود کو گرانے کا ارادہ کرتے، لیکن ہر بار حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو کر تسلی دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جس سے آپ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق وحی کے تعطل کی مدت 3 سال تھی، جبکہ امام بہقی رحمہ اللہ کے مطابق ابتدائی خواب 6 ماہ تک جاری رہے۔ فجُئِزْتُ مِنْهُ فَرَقًا کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ابتدا کے وقت کی گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جسے آہستہ آہستہ تسلی اور اطمینان نے بدل دیا۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ یا ایھا المدثر سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو عذاب سے خبردار کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یعنی اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد ظاہری یا باطنی پاکیزگی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا مطلب ہے کہ گناہ اور شرک سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ ابو سلمہ کے مطابق الانصاب سے مراد وہ بت ہیں جن کی عبادت اہل جاہلیت کرتے تھے، اور یہی وضاحت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ الرجز کی قرات میں اختلاف ہے، اکثر قرآن نے اسے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ بعض حضرات نے ضمہ کے ساتھ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سورہ اقرا کے نزول کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اپنی سابقہ آزمائشوں کا ذکر کرنا جائز ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات سورہ اقرا کے بعد نازل ہوئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس بات کی واضح دلیل ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا اور اس میں غور و فکر کرنا جائز ہے، خاص طور پر جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے، جیسے کہ قرآن میں اونٹ اور آسمان کی تخلیق میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس اقتباس میں بھی 3 اہم نکات اور فوائد شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس میں کرامت کا ذکر ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، جو ان کی غیر معمولی قدرت کی علامت ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فرشتے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ساخت عطا کی ہے کہ وہ انسانوں یا دیگر مخلوقات کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی اصل خلقت مخصوص ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خوف یا گھبراہٹ لاحق ہو تو اسے کپڑے میں لپٹ کر اس پر ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَدَسَّرُونِی انہوں نے مجھے چادر اڑا دی، فَصَبُّوا عَلَیَّ مَاءً بَارِدًا اور انہوں نے مجھ پر ٹھنڈا پانی انڈیلا۔ وبی قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينما أنا أمشي ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجسست منه فرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال ابو سلمہ والرجز الاوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع۔
یہ ایک اور روایت ذکر کی جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراہٹ کے مارے میں زمین پر گر گیا، اور حضرت ابو سلمہ نے بیان کیا کہ پلیدی سے مراد بت ہیں، پھر وحی برابر آنے لگی اور تانتا بند گیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حویت الی الارض کا مطلب ہے ساقطہ، کہ میں گر گیا۔ حمی الوحی بعد وتتابع، یعنی پھر مسلسل وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح یا ایھا المدثر یہ آیات نازل ہوئیں اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد۔ وبی قال وحدثنی محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بهذا الاسناد نحو حدیث یونس قال فانزل اللہ تبارک وتعالی یا ایھا المدثر الی والرجز فاہجر قبل ان تفرض الصلاة وہی الاوثان قال فجسست منہ کما قال عقیل۔ ترجمہ بھی واضح ہے، اور فرمایا کہ رجال هذا الاسناد اربع، اس اسناد کے رجال 4 ہیں اور تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثني الاوزاعی قال سمعت یحییٰ یقول سألت ابا سلمة ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر فقلت او اقرأ فقال سألت جابر بن عبد اللہ ای القرآن انزل قبل قال یا ایھا المدثر فقلت او اقرأ قال جابر احدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاورت بحراء شہرا فلما قضیت جواری نزلت فاستبطنت بطن الوادی فنودیت فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی فلم ار احدا ثم نودیت فنظرت فلم ار احدا ثم نودیت فرفعت رأسی فاذا هو على العرش في الهوى یعنی جبریل علیہ السلام فاخذتنی رجفة شدیدہ فأتيت خدیجة رضی اللہ عنہا فقلت دثرونی فدثرونی فصبوا علی ماء فانزل اللہ عز وجل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یحییٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر۔ میں نے کہا کہ سورہ اقرا نازل ہوئی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ قرآن کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ مدثر۔ میں نے یہی عرض کیا کہ اقرا نازل ہوئی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غار حرا میں 1 ماہ مقیم رہا، پھر مدت اقامت پوری ہو گئی تو میں اترا اور وادی کے درمیان چلنے لگا۔ اچانک مجھے آواز دی گئی تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اسی اثناء میں مجھے پھر آواز دی گئی، میں نے سر جو اٹھایا تو وہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ایک تخت پر جو ہوا میں معلق تھا نظر آئے۔ مجھے اچانک ایک شدید خوف نے آ گھیرا۔ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑائی اور مجھ پر پانی بہایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ولید بن مسلم القرشی، تیسرے ہیں الاوزاعی جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عمرو بن ابی عمرو ثقۃ ثبت امام، چوتھے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر الطائی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ سند کے اندر ہو چکا ہے۔ جاورت بحراء شہرا، حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اس روایت کے ظاہری مفہوم پر اشکال اٹھایا ہے کہ اس سے گویا سورۃ المدثر کی وحی پہلے معلوم ہوتی ہے، حالانکہ صحیح ترتیب کے مطابق سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس اشکال کے 2 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں کہ یا تو یحییٰ بن ابی کثیر اور ان کے شیخ سے جبریل علیہ السلام کی آمد اور سورۃ العلق کی وحی کا ذکر ساقط ہو گیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سال رمضان میں غار حرا میں اعتکاف کیا، جس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فاستبطنت بطن الوادی، اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام وادی کے اندر پہنچے۔ فاذا هو على العرش في الهواء، اس سے مراد وہ منظر ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر دیکھا گیا، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔
اس روایت میں یہ جو الفاظ ہے رجفۃ شدیدہ، اس کا مطلب ہے شدید گھبراہٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ابتدائی تجربے کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا دثرونی، یعنی مجھ پر چادر ڈال دو، اور آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تاکہ اندرونی اضطراب کو سکون ملے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق یہ عمل یا تو طبی حکمت کے تحت تھا یا اس لیے کہ شدید خوف کے بعد بخار آتا ہے جس کا علاج ٹھنڈے پانی سے کیا جاتا ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد قال فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن مسنى العنزی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عثمان بن عمر ثقۃ، تیسرے ہیں علی بن مبارک ثقۃ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔